بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عوام ایک اب کنفیوز ہے آج کے سارے دن میں کہ جناب پتہ نہیں جوڈیشری کرنے کیا جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج سارا دن جو ہے نا بہت ساری حال چل رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ آپ کو پتا ہے جس طرح کیس چل رہے تھے اور جس طرح کل رات کو بیانات وغیرہ آئے، وزیر خارجہ صاحب کے آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پوری اسمبلی جو ہے نا لگی رہی۔ پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ ڈڈ پہنتے سن، پھر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ نہیں باز آئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وزیر قانون صاحب ہیں وہ وکری پھڑیاں چل رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد آج سارا دن کی کاروائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی، کس طرح کیس جو ہے نا جو سننا چاہیے تھا وہ 15 مئی کے الیکشن کے حوالے سے وہ سنا نہیں گیا، ایک ہی دن میں جو ہے نا الیکشن کروانے والا کیس سنا گیا۔ کل سارا دن جو ہے نا جوڈیشری سے سارے کینسل ہوئے اور بہت ساری خبریں، بہت ساری چیزیں تھیں جو مکس اپ کر کے عوام ایک اب کنفیوز ہے آج کے سارے دن میں کہ جناب پتہ نہیں جوڈیشری کرنے کیا جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کا یہ سارے کیس ختم ہونے کے بعد، ٹائم گزرنے کے بعد اعتماد کا ووٹ لے لینا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس فوراً مذاکرات کی ٹیمیں، یہ سارا ہم آپ کو کیلکولیٹ کر کے کنکلوڈ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا۔ کل جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا شام کو آپ کو پتا ہے ساروں نے تقریریں کی، انہوں نے تو کل ایسے کیا جیسے جو ہے نا صبح انشاءاللہ تعالیٰ دن چڑھنے کی دیر ہے، ان لوگوں کے حق میں ایسا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ بندوقیں لے کے اور کلاشن کوفے لے کے چڑھ جائیں گے سپریم کورٹ پہ، اور کوئی ایک بندہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، ایون اڑتے پرندے جڑے نا گولیاں کسی تھان پہ بھی انہوں نے مار دیں گے۔ کل یہ کیس تھا جی، صبح چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ جو کیس تھا ایکچوئل وہ اس کو سنا نہیں، اور جو ایک ہی دن میں جو ہے نا الیکشن کروانے کا کیس ہے اس کی سماعت ہوئی، پھر اس کے بعد بھی اس میں ٹائم دیا گیا۔ تو اس وقت جب اس حالات میں جب یہ سارے وہاں پہ پیش ہوئے ہیں، پوری پارٹیز کے لوگ گئے ہیں وہاں پہ، تو وہ کسی نے نہیں کہا جی ہم نے نہیں الیکشن کرانے، ہم نے تو پیسے نہیں دینے، وہ ذکر ہی نہیں ہوا جو ایک دن پہلے پھڑکیلیاں مار رہے تھے، اڑ جا رہے تھے فوجی، سارے میجر عزیز بٹی شہید صاحب بنے ہوئے تھے کہ دیکھی جائے گی یا جان جائے گی تو یا کرسی جائے گی، آج آ کے کسی کی چین پٹاک بھی نہیں نکلی۔ تو یہ اب ان ساری سچویشن کے حساب سے دیکھیں تو ہوا کیا ہے۔ اب ایک پہلے یہ چیز آج کی ساری سسٹم یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہے نا جب الیکشنوں کی ایک دن کی سماعت ہوئی اس میں چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یہ ہے کہ ہم کسی کو جو ہے نا وہ مشورہ نہیں دے سکتے ہیں، ہم کسی کو جو ہے نا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ نے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کے حساب سے ہمیں بتایا جائے۔ یعنی کہ وہ جو باتیں ہو رہی تھی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، کل ایک دن کا ماحول بنایا گیا آج چیف جسٹس صاحب نے، جو کہ ان کا حق بھی یہی ہے کہ وہ اگر کوئی چیز غیر قانونی ہو رہی ہے اس حساب سے وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ کیونکہ آج کیس نہیں سنا گیا، اس کی سماعت وہ بھی آئینی اس وجہ سے تھا، لیگل اس لیے تھا کہ اس کی اپلیکیشن لے کے اس پہ پروسیڈنگ کی گئی، وہ سارا چلا جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو بولا سپریم کورٹ میں آواز کسی کی نہیں نکلی، پھر اس کے بعد جو ہے نا کمیٹیاں بن گئیں، دستی کمیٹی بنی، دستی جو ہے نا وہ میٹنگیں شروع ہو گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا 6 رکنی وفد بن گیا حکومت کا، اور پھر ادھر سے 3 رکنی وفد بن گیا جو ہے نا پی ٹی آئی کا، مل بھی گئے، سینٹ میں بیٹھ بھی جائیں گے 6 بجے جا کے۔ تو سارے جو ہے نا یہ ساری چیزیں ایک دم ہوا کیا، ماحول کیا بنا، جوڈیشری پیچھے ہو گئی، خان صاحب کی آوازیں بند ہو گئیں، باقی لوگ کنفیوز ہو گئے، اب ہر ایک بندہ جو ہے نا پریشان ہے۔ تو دیکھیں اس کو تھوڑا سا ایک دن پہلے لے کے جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے کچھ دن پہلے انٹرویو میں کہا جی کہ اسد کیسر جو ہے ان کے پاس میرا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کریں، حکومت کے کسی بھی وفد سے پی ٹی آئی کے بہاف پہ اسد کیسر صاحب نہیں کر سکتے، وہ صرف مینڈیٹ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن پہلے تک جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس تھا، پھر ایک دم جو ہے نا 2 بندے اور اس میں جو ہے نا علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر سینیٹر بھی ہیں ان کو، اور ساتھ فواد چودھری صاحب کو ایڈ کر دیا گیا۔ اب 3 رکنی وفد یہاں سے بن کے ایک دن پہلے کیوں بنا؟ یہ جو پچھلے 6 دن تھے جس میں ریسٹ کا ٹائم حکومت کو ملا ہوا تھا، وہ یہی چل رہا تھا کہ آپ آپس میں بیٹھ کے کسی جگہ، جو بار بار چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں، ہمارے پہ ہے تو پھر ہم اپنا قانونی جو ہے راہ ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو یہ اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ جدھر آپ کو ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب جولائی میں الیکشن ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ آج کی ساری پروسیڈنگ اس چیز کی تائید کرتی ہیں کہ جناب اب جنرل، ہم نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اگر قومی اسمبلی، یہ نیشنل اسمبلی کے جو ہے نا یہ پروونشل اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوں گے تو جنرل الیکشن ہوں گے، تو اب ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ سارا دن دیکھ لیں، اب باتیں کیا چل رہی ہیں جی، خان صاحب کہہ رہے ہیں جولائی کے پہلے ہفتے میں، اور جو دوسری پی ڈی ایم حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں جی سپٹمبر میں اور اکتوبر میں۔ دیکھیں اگر سپٹمبر اکتوبر میں جاتے ہیں تو جولائی میں یا اگست میں اسمبلیاں تحلیل کرنی پڑیں گی تاکہ 90 ڈیز کے اندر ہو وہ۔ اب یہ پچھلی آدھی تو تیاری ہوئی ہے، 2 سب سے بڑے صوبوں کی جو ہے جن سب سے زیادہ سیٹیں ہیں وہ تو تیاری ہوئی ہے، باقی رہ گئی 2 چھوٹے صوبے رہ گئے، مطلب پاپولیشن کے سیٹوں کے حساب سے، اور ایک وفاق رہ گیا، تو تقریباً آدھی تیاری ہوئی ہے، باقی آدھی کرنی ہے، وہ ود ان 90 ڈیز ہونا ہے، وہ 40 ڈیز میں ہو جائے، وہ 50 میں ہو جائے، وہ 20 میں ہو جائے، وہ 88 ڈیز میں ہو جائے، تو ود ان 90 ڈیز ہونی ہے، وہ اس کی تیاری کا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اکتوبر تک جانے کے لیے ان کے پاس جولائی تک کا ٹائم آ جاتا ہے، جولائی کے سٹارٹ میں توڑیں اگست، سپتمبر اور اکتوبر میکسیمم ادھر تک، اور اگر یہ توڑتے ہیں جو ہمیں امید ہے کہ یہ مئی میں توڑیں گے
اور جولائی تک جا کے آپ کے الیکشن ہوں گے، کیونکہ بڑی عید کے بعد اور پھر آگے محرم سٹارٹ ہو جائے گا، تو وہ اس کا سیزن یعنی کہ محرم کی وجہ سے شاید یہ الیکشن سیزن نہ بن سکے۔ تو اب وہ حکومت کہتی ہے ہم نے اس ڈیٹ پہ کروانا ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے اس ڈیٹ پہ کروانا ہے، مطلب کہیں نہ کہیں بتانے کا مقصد نہیں، کہنے کا مطلب ہماری راہ بن رہی ہے، ڈیٹس ہم فائنل کر سکتے ہیں۔ تو بات وہی آ گئی، جنگ تھی، الیکشن ہوئے، پھر سلاب تھے، الیکشن ہوئے، تو ہر چیز ہوتی ہے، تو اب باقی چیزیں دیکھتے ہیں کس حد تک جو ہے نا میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کے حساب سے آپ دیکھیں۔ پھر آپ ایک چیز اور نوٹس کریں کہ جیسے ہی وہ کورٹ سے نکلے باہر آ کے پھر شروع ہو گئے تھے، ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی کمیٹی بھی بنی، ساتھ ہی جو ہے نا انہوں نے کرنا شروع کر دیا، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے، فلاں ہے، ٹمکاں ہے، یہ سارا ان کے سیکنڈ پلان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ الیکشنوں سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ 15 جو مئی کے الیکشنوں والا کیس ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے ابھی ہولڈ کیا ہوا، وہ ایک تلوار وہیں کی وہیں ہے، اگر اس طرف نہیں آتے تو اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اب ہمارے خیال میں اس کا ان کی ڈائریکشن دیکھی جائے گی کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں، کتنی پوزیٹو جو ہے نا ان کی 4-5 دن کے اندر، 6 دن کے اندر ان کی جو آپ کہہ لیں کس حد تک، کس لیول تک یہ مذاکرات کو لے جاتے ہیں، اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں 4-5 مئی تک اب تھوڑا سا سکون رہے گا، مطلب کوئی ہلکی آنچ پہ جو ہے نا وہ دیکھ بکتی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ اگر 5 مئی تک نہ کچھ ہوا تو پھر بے شک ڈیلے بھی ہوتے ہیں الیکشن، اور 5-7 دن آگے کر کے یہ پروونشل اسمبلی کے جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے یہ اناؤنس کر دیے جائیں۔ لیکن مین چیز وہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بہت زیادہ چانسز ہو گئے، ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا جی، اس سے 2 چیزیں تو کنفرم ہوتی ہے کہ آپ روٹین کے میٹر میں دیکھیں تو اس سے یہ میسج آتا ہے کہ جی ابھی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ ہمارا خیال ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ان کو فیس سیونگ کا موقع دیا جا رہا ہے۔ پھر وہی ہے کیس دیکھیں، کل اسمبلیوں میں جو ہے نا وہ ارکان نہیں جانے دیے گئے پی ٹی آئی کے، ان لوگوں کو بھی اس لیے نہیں جانے دے رہا ہے کیونکہ جو پہلے جن کے جو استعفے جو ہے نا وہ کینسل کر دیے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ سے آرڈر آ گئے ہیں، ان کیسز پہ کچھ نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا آج جو مین ان کو جیتنے کی وجہ بنی وہ وہی جو ہے نا پاکستان کی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کے جو راجہ ریاض گروپ ہے اس کے ووٹوں کی وجہ سے بنے۔ تو وہ جو اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ راجہ ریاض کو اتاریں، وہ بھی کورٹ نے بھی ہولڈ کی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں ابھی وہ ہولڈ کر کے صرف اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ان کو ایک فیس سیونگ کا جو ہے نا وہ ان کو موقع مل جائے اور یہ الیکشنوں کی ایک پراپر ڈیٹ دے دیں، کیونکہ اگر چیف جسٹس صاحب ان کو اڑا دیتے ہیں، 4-5 اڑاتے ہیں، تو وہ ضد میں آ کے یا غصے میں آ کے کام ماحول اور طرف جانے کے بجائے ان کو موقع پہ موقع مل رہا ہے، اور آخری موقعوں میں سے ہم آ گئے۔ تو آپ کو صرف اتنی چیز ہی کہیں گے کہ آپ تسلی رکھیں، ٹھنڈ رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ بے شک آپ کو حالات ابھی ایسے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم بڑے پازیٹیو حالات کی، آج بھی خیر ہی کی خبر ہے، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جوڈیشری کے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں اتنے دن صبر کیا، 5-10 دن 12 دن اور دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ملتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.